بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ 4 گھنٹے تک وہ رہنما وہاں پر موجود رہے، جن میں عمر ایوب صاحب، جن میں راجہ ناصر عباس، نیاز اللہ نیازی بھی تھے، اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ وہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا بھی موجود تھے ان میں۔ اس کے بعد 4 گھنٹے تک انہوں نے انتظار کیا، تو عمر ایوب اور حامد رضا صاحب اور راجہ ناصر عباس اور دوسرے قائدین بڑے خفا تھے۔ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق 3 ممبر بینچ کا یہ فیصلہ تھا، اور لسٹ بھی دی گئی جو لیڈران جنہوں نے جانا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے دی عدالتی احکامات کی روشنی میں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پورٹل ہے اس پر یہ جو فیصلہ ہے، یہ 6 صفحے کا فیصلہ، یہ اس پر اویلیبل ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس میں کہ آج جو جمعرات تھی یہ مخصوص تھی فرینڈز کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے، ان کو نہیں جانے دیا گیا، اور 4 گھنٹے تک وہ وہاں پر موجود رہے۔ جو عمر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا، انہوں نے ایجنسیوں پر ڈائریکٹ الزام لگایا کہ ان کے احکامات پر یہ نہیں کیا گیا، یہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں عبدالغفور انجم صاحب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایجنسیوں کی طرف۔ ذرا سن لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں جناب عمر ایوب صاحب۔ 4 گھنٹے 3.5 4 گھنٹے ہم لوگ یہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہم لوگوں نے انتظار کیا۔ متعدد بار یہاں پہ جیل کی انتظامیہ کو ہم نے آگاہ کیا کہ ہماری ملاقات آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حسب معمول انٹیلیجنس ایجنسی کا جو یہاں پہ کرنل بیٹھا ہے، چاہے وہ آئی ایس آئی کا ہو، ایم آئی کا ہو، آئی بی کا ہو، ایف آئی یو کا ہو، پتہ نہیں کون سی 13 تو ایجنسی ہیں، کون سی ایجنسی کا یہاں پہ حاضر سروس ہے یا یہاں پہ وہ ریٹائرڈ بیٹھا ہے، یہ میں نہیں معلوم، اس کا نام بھی پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، نہیں معلوم پڑا۔ پر اس کے احکامات پہ آج ہماری کورٹ کی میٹنگ سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے نہیں ہونی دی۔ جنید اکبر صاحب بھی موجود تھے اور ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ جنید صاحب نے جو بات کی، آئیے ذرا وہ بھی ان کی زبانی آپ سن لیں۔ جو طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے، جو نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ یہاں پر نہ آئین کی کوئی اہمیت ہے، نہ جج کے فیصلوں کی اہمیت ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے اگر یہ فیصلہ کسی حوالدار کی طرف سے آتا تو یہ امپلیمنٹ ہوتا، لیکن ہمارے جو ہائی کورٹ کی جج صاحبان بار بار فیصلے دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کی فیصلوں کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ان عدالتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ کہ ایک ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے ایک ملازم اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ، یا یہاں پر بیٹھا ہوا کرنل صاحب، یا یہاں پر بیٹھا ہوا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب، وہ جناب آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ریئلٹی ہے، ریٹن آن دا وال ہے، اور یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں موجودہ حکومت اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جناب بڑی شد و مت کے ساتھ جا رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اب یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 3 جج ہیں اور جو بینچ جس کی سربراہی جناب سرفراز ڈوگر صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں وہ کر رہے تھے، اور یہ بڑا کمپرومائزڈ قسم کا تھا، آرڈر تھا جو بیسیکلی پی ٹی آئی نے جس کو ایکسیپٹ کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہاں پر وہ کوئی پولیٹیکل گفتگو ملاقات کے بعد نہیں کریں گے، لیکن ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ پھر بہتر یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ ریزائن کر دیں۔ لیکن یہ جو سارا واقعہ ہے، میں بیسیکلی ایک حقیقت کی طرف یہ سب اشارہ کرتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، ان عدالتوں سے کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ دوسری بات، یہ عدالتیں کسی کو انصاف دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جو آرڈر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے، اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے کہ کیوں یہ انڈرٹیکنگ دی گئی کہ کوئی بھی سیاسی گفتگو جو ہے ان ملاقاتوں کے بعد آؤٹ سائڈ دا جیل پریمیسز نہیں کی جائے گی، کیونکہ آؤٹ سائڈ جیل پریمیسز سے مراد تو پھر ایک انٹرپریٹیشن کے مطابق تو پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ اگرچہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو بات کر رہے تھے وہ تو یہ اس وقت تاثر تھا کہ شاید یہ صرف
اس حوالے سے ہے کہ اگر گفتگو کریں وہ ملاقات کے فوراً بعد باہر آ کے تو شاید وہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ابھی جس طریقے سے آرڈر لکھا ہوا آیا اس کے مطابق تو پاکستان میں کہیں پر بھی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اور پھر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان سے ملاقات کے بعد پولیٹیکل کنورسیشن نہیں ہونی، پولیٹیکل گفتگو نہیں ہونی تو یہ پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری جانب یہ تو آج ان کے ساتھ ہوا، جو ان کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ ہوا، اور وہاں پر وہ 4 گھنٹے خوار ہوتے رہے۔ حالانکہ جو قتل کے جو ملزمان ہیں، جن کو سزائیں ہوئی جب ان کی فیملیز بھی آتی ہیں تو وہاں پر ان کے بیٹھنے کا بندوبست ہے، سایہ دار جگہ ہے، لیکن جب یہ لوگ جاتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں، ان کی فیملی ہے، یا سیاسی قائدین ہیں، ان کے دوست ہیں، تو وہ دروازے پر، گیٹ پر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے ان کو ہانکتے ہیں، چلو ادھر چلو، ادھر چلو، باہر آؤ، پیچھے آؤ، ان کے ڈرائیورز کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو لیکن پھر 4 5 گھنٹے انتظار کروا کے انہیں واپس بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک پرماننٹ ذلت ہے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، جن کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب جو فیملی ہے ان سے بھی ملاقات نہیں کرائی گئی، علیمہ خان صاحبہ سے بھی ملاقات نہیں کرائی گئی، عمران خان صاحب کی بہنوں سے، اور یہ بتایا گیا کہ 15 دن ان کی عمران خان صاحب کی ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب عید پہ بھی ان کی کوئی کسی سے ملاقات نہیں ہوگی اور اس کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک سختیوں کا نیا دور جو ہے وہ شروع ہوا ہے قائدین پر اور پی ٹی آئی کے لائرز پر، ان کی عمران خان صاحب کی فیملی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کریک ڈاؤن ہے سوشل میڈیا پر۔ وحید مراد صاحب کو اٹھایا گیا، پھر ان کو 2 دن کے ریمانڈ پر بھیجا گیا۔ فرحان ملک صاحب ان کو اٹھایا گیا تو ان کے خلاف ایک اور پرچہ درج کر لیا گیا نئے پیکا ایکٹ کے تحت۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو سائلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو سوشل میڈیا کریک ڈاؤن ہے اس کو اگر دیکھیں، اور جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اگر دیکھیں، ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس بات پر زور بڑھایا جا رہا ہے کہ جی جب تک جمعیت علماء اسلام اتحاد میں شامل نہیں ہوگی آ کے، یہ میں بڑی آپ کو ایک انٹریگنگ بات بتا رہا ہوں، تب تک یہ پی ٹی آئی احتجاج نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، اور کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور اگر فری فیئر الیکشنز ہوں تو 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ تو اتنی بڑی سپورٹ کے باوجود اگر پی ٹی آئی تحریک نہیں چلا سکتی جب تک مولانا فضل الرحمان کی جماعت ان کے ساتھ نہ ملے، تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کس کے ایجنڈے پر باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک لیڈر ہیں، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکارا۔ وہ پی ڈی ایم جب بنی تھی، عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا تو وہ ان کے ساتھ تھے، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے۔ اس کے بعد نواز شریف اور زرداری صاحب نے ساری ایپل پائی خود لے لی، اور اسٹیبلشمنٹ نے مولانا صاحب کو کوئی حصہ نہیں دیا، جس پر وہ خفا ہو گئے۔ اور مولانا بھی پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور نواز شریف اور آصف زرداری کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر کچھ یار دوست ایسے ہیں جو بظاہر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے روپ میں ہیں، اور آ کے تو وہ بات کرتے ہیں کہ جناب جب تک مولانا ساتھ نہیں آئیں گے تو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل بنائے جا رہے ہیں، اور میڈیا کریک ڈاؤن بھی ہے، سیاستدانوں پر بھی کریک ڈاؤن ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے میں وہ جو میں نے جیسے عرض کیا آپ سے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں پر مشتمل الائنس بنایا جا سکے جو جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہو تو اس کشتی سے اتر جائیں۔ بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے، بڑی باریک واردات ہو رہی ہے۔ عمران خان کے ارد گرد بہت سارے وہ لوگ اکٹھے کر دیے گئے ہیں جو بیسیکلی کمپرومائزڈ ہیں، یا مصلحت کا شکار ہیں، یا اتنی پولیٹیکل اکوپمنٹ نہیں، اور یہ جو بڑھ چڑھ کر ٹی وی پہ بول رہے ہیں نا، اگر یہ عمران خان کے اصل ساتھی ہوتے تو یہ ٹی وی پر ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرا تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے۔ یہ جو بول رہے ہیں اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سر جی یہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔